وَكُلُّكُم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ اگر آپ جرنلزم سے متعلق ہے، صحافتی برادری ہے، تو بھائی ان کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں ان کے جو پریس کلب کے صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، وہی ذمہ دار ہوں گے اور سب کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر بھی کچھ ذمہ داری ہے ایک پاکستانی شہری ہونے کی وجہ سے، چاہے میرا تعلق کسی جماعت سے ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بنیادی اکائی اس قوم کا میں ہوں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو بھائی ہماری ایک حیثیت ہے اس ملک کے اندر، ہر شہری کی حیثیت ہے۔ اگر ہر شہری اس بات کو طے کر دے اور یہ فیصلہ کر دے کہ بھائی میں نے اس ملک میں اپنے حصے کا امن قائم کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے۔ میرے محلے کے قیام امن کے لیے فورسز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہاں اگر کوئی برائی ایسی ہے جو میرے طاقت سے باہر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ادارے ہیں، ان کی بدل دی جا سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اپنے ملک کے اداروں کے خلاف اس طرح مہم جاری رکھنا کہ ملک کے عوام کے دلوں میں ایک نفرت کی فضا پیدا ہو، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے اور یہ انتہائی مذموم عمل ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو افواج ہے یہ ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ہر ملک کا فوج اس کے سرحدات کا محافظ، ہم بھی یہ کہتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ بھی ہے اور یہ ہمارا سوچ بھی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے سرحدات کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ یہ پاکستان آرمی یا جو ہمارے مسلح افواج ہیں یہ پاکستان کا آخری حصار ہے، بس ان کے آگے ہمارے پاس کوئی حصار نہیں ہے جو ہمارے دشمن کو روک سکے۔ لہٰذا ان کے درمیان، عوام اور فوج کے درمیان اس طرح عدم اعتماد کی فضا کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ کسی پاکستانی کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے دشمن کا ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ جو قوم اور فوج کو آپس میں لڑائے اور ان کے درمیان عدم اعتماد کی فضا پیدا کرے۔ تحقیق اور تقاضے پورے کرنے کے بعد اگر کسی پر ہم الزام لگا رہے ہیں تو اس کی ایک بنیاد تو ہوگی، لیکن بلا تحقیق خواہ کسی اپنے ملک کے ادارے کو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی ہمارے لیے بس یہ ہے کہ یا تو افغانستان ہے جہاں ہم نے باڑ لگا رکھا ہے، اور یا بحیرہ عرب ہے کراچی میں، یا تو سمندر میں ڈوبنا ہے یا توپوں کا سامنا کرنا ہے۔ ہمارے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ دوسرا نہیں ہے۔ ہم نے اگر یہاں پر امن کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو اپنے سرحدوں کو مستحکم کر کے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کر اور جو ہے امن کے ساتھ رہنا ہم سیکھیں، تو اس میں ہماری عوامی مفادات اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، ہماری معاشی ترقی اسی کے ساتھ وابستہ رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں کہ پورا قوم اور جو ہے پوری مملکت اس کے لپیٹ میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قومی سطح پر فی الفور ایک کانفرنس بلائی جائے اور جس میں اپنے ملک کے سیاستدان بھی ہوں اور قومی سلامتی کے ادارے بھی ہوں، علماء بھی ہوں، صحافتی برادری بھی ہو، وکلاء بھی ہوں، اس ملک کے تمام جو فعال ادارے ہیں اپنے اپنے دائرے اختیار میں جو کام کرتے ہیں ان سب کو شریک کیا جائے، ان کو نمائندوں کو شریک کیا جائے اور اس قومی سلامتی کانفرنس میں ان لوگوں کو اپنی تختی نہ پڑھائی جائے کہ یہ پڑھ کر میں سنا رہا ہوں، نہیں، ان کے تجاویز حاصل کریں، ان کی نظر میں ہمارے ملک میں کیا کمی ہے، دستوری طور پر کوئی سقم موجود ہے، انتظامی طور پر کوئی سقم موجود ہے تو آپ اس کی نشاندہی کریں اور اس کے حل کے لیے مناسب تجاویز دے دیں۔ یہ تجاویز اس مملکت کے، اس قوم کے افراد سے حاصل کی جانی چاہیے اور اس کے مطابق ایک ضابطۂ اخلاق بیان کریں، ایک ضابطۂ اخلاق تیار کیا جائے اور تمام اس ملک کے اندر جتنی بھی
انتظامی مشینری ہے یا عسکری مشینری ہے یا صحافتی مشینری ہے یا درس و تدریس سے یا مسجد کے محراب و منبر سے وابستہ افراد ہے، ان سب کو اس ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے۔ اس میں ہماری ملک کی حفاظت بھی ہوگی، اس سے ہمیں قومی ترقی بھی حاصل ہوگی، اور جس بنیادی مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا شاید اس مقصد کو ہم اپنے سے قریب تر کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، پورا حاصل نہ بھی ہو لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمارے ہاتھ آئے گا۔ آج گویا کہ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنا کر دیا اس کو بھی ہم نہ سنبھال سکے اور آدھے پاکستان سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑا۔ اب یہ رہا سہا جو پاکستان ہے، تو کیا اس میں اسی اختلافات کو بنیاد بنا کر کیا ہم اس کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کے ادارے ہمارے ادارے ہیں۔ جو بھی اس ملک میں، جو بھی ادارہ اس ملک میں ملک کی اور قومی سلامتی کے لیے قدم اٹھائے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس ملک میں قیام امن کے لیے اور سلامتی کے لیے قدم اٹھائیں، بحیثیت ایک شہری کے میرا فرض ہے کہ میں ان کا دست و بازو بن جاؤں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں لوگوں کو یہ بات سمجھا دوں کہ بھائی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کی دشمنی خود نہیں کرنی چاہیے، اس ملک کے دشمنوں سے ہم نے لڑنا ہے۔ یہ ادارے تو ہمارے تعاون کے لیے ہیں، اگر ادارے اور عوام کے درمیان یہ خلیج اور یہ دوری پیدا ہو گئی تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ سب کچھ ہوگا لیکن ہم نہیں ہوں گے پھر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس مملکت کی حفاظت اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔